أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون فما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ترجمہ۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجیے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں۔ اور وہ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور تم مقرب لوگوں میں سے داخل ہو جاؤ گے۔ ان ساحروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ، خواہ آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈالیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنا عصا ڈال دیجیے، سو عصا کا ڈالنا ہی تھا کہ اس نے ایک
اس نے ان کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگنا شروع کیا۔ بس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں نے تم کو اجازت دی ہے؟ بے شک یہ ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللهم آمين وإياك بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ جمع فرمایا اللہ کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جو رکوع پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ آج جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں یہ ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا واقعہ ہے۔ قوم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اس واقعے میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو درس نصیحت دے رہے ہیں، ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور غور سے سنیے جو باتیں آپ کو بتلائی جا رہی ہیں کہ قوم موسیٰ کا واقعہ تو آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ تو سنا ہوگا، لیکن اس میں نکات ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ہدایت کے نکات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا ہدایات دیے ہیں، ہمارے لیے کیا درس نصیحتیں ہیں، کس طریقے سے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے اس واقعے سے انشاءاللہ۔ یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد قرآن کے نزول کا ہدایت ہے، نور ہے، رحمہ ہے للمؤمنین۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ قل هو الذین آمنوا ھدی وشفاء ورحمہ للمؤمنین۔ قرآن میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ تو آج ہم اس شفا کو رکھتے ہوئے بھی کیسے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیسے ہم نقصانات اٹھا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ جیسے کہ میں نے سحر کے بارے میں آپ سے بتایا کہ یہ جو سحر کا معاملہ ہے، یہ جو جادو کا معاملہ ہے، تو وہ کیسے قوم فرعون سے شروع ہوا تھا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، اور کس طریقے کے جادو ہوا کرتے تھے، اور اس کو کیسے اس کے استباب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے یعنی اس میں پوائنٹس بتائے ہیں، انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ بہنوں، ہم قوم فرعون کا جو واقعہ سننے جا رہے ہیں تو ہم بولیں گے ارے یہ تو ہم نے کئی مرتبہ سنا، لیکن اس میں ایک اہم نقطہ جو میں نے آج ٹاپک رکھا ہے کہ ساحر جادو میں گر گئے تھے، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو۔ تو یہ ساحر کون تھے، اور یہ کیسے جادو میں ملوث تھے، اور کیسے یہ لوگ ایمان لائے، اور جادو ایک کفر ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے، اور کیسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اب یہ آیت جیسے میں نے اس سے قبل بھی آپ سے کہا تھا کہ قرآن پاک کی آیتیں ایک رکوع کا تعلق دوسرے پچھلے رکوع سے ہوتا ہے، تو تقریباً ایسی ہوتا ہے، تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ ایک رکوع کا تعلق پچھلے دوسرے رکوع سے ہوتا ہے۔ تو پچھلا رکوع جو ہم نے ابھی یعنی پڑھا ہے کہ مطلب کل ہم نے پڑھا تھا پچھلا رکوع، تو اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو پہلے اقوام کے بارے میں بتایا کہ دیکھو کتنی قومیں گزری، کیسے کیسے فاسق لوگ پائے گئے تھے ان قوموں میں، اور اکثر لوگ وفائے عہد نہیں کیے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ڈانٹ لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے قوموں کی مثالیں دے کر ہمیں ڈانٹ لگائی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، کیا کہا تھا کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها۔ کیا فرمایا کہ ان کے بعد پھر موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر
پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا. تو یہاں سے کل ہم نے پڑھا تھا تقریباً 3 4 5 6 آیتیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کل کے رکوع میں پڑھی تھی. تو کیا فرمایا تھا؟ فرمان باری یہ تعالیٰ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرمائے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام دلائل لے کر فرعون کے پاس آئے, اللہ نے بھیجا تھا, اور فرعون کے پاس, اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اور کس کے پاس لائے تھے؟ اس کے امراء, فرعون اور اس کے امراء کہتے امیر کی جمع امراء ہے, یعنی جو اس کے وزیر تھے, جو اس کے یعنی اسسٹنٹس تھے, اسسٹنٹس کرتے تھے اس کو, اور جو بھی کام ہوتے تھے نا فرعون کے وہ بجا لاتے تھے, اور لاک لوجی بھی کرتے تھے. تو بہرحال یہ وزراء تھے, یہ وزیر تھے, یہ منسٹرز تھے اس کے کیبنٹ کے, اس کے کیا کہتے ہیں حکومت کے, فرعون کی حکومت کے. تو بہرحال ان کے طرف یعنی ان کا بھی زور تھا, تو چونکہ یہ لوگ تمام یعنی فرعون کو چڑھانا, اس کو بڑا بتانا, اس کو اس کے کفر پر اس کو کیا کہتے ہیں کہ ابھارنا, یہ تمام چیزیں اس کے پاس تھی. اس کے کفر پر اس کو ابھارنا, یہ تمام چیزیں یعنی ان سرداروں کے پاس موجود تھی یہ چیزیں. تو یہ سرداروں کی ان چیزوں کو یعنی ان حرکتوں کو اس کی سرکوبی کرنے کے لیے, ان کو تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی سرکوبی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف ہی نہیں بلکہ ان کے قوم کے سرداروں کی طرف بھی بھیجا, کیونکہ وہ سردار فرعون کو فرعون کی سرکشی میں اس کا ساتھ دیتے تھے اور بڑا چڑھا کر اسے پیش کرتے تھے, اس کی سرکشی میں اس کا ساتھ دیتے تھے اور اسے اور چڑھاتے تھے سرکشی کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور فرمایا نا موسیٰ نے کہ اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں, رسول من رب العالمین, تو اور فرمایا کہ میرا منصب یہ ہے کہ سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں, اور اللہ کی طرف میں جھوٹ منسوب نہیں کرتا, میں اللہ کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ہوں, میں تمہارے پاس رب کی طرف سے بڑی دلیل واضح روشنی لے کر آیا ہوں, ہدایت کی روشنی, ضلالت کے اندھیروں سے نکلو اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دو. تو جس قوم پر تم ظلم کر رہے ہو بنی اسرائیل پر, غلط طریقہ ہے تمہارا, یہ چھوڑ دو انہیں, میرے ساتھ جانے دو اس بنی اسرائیل کی قوم کو. تو فرعون بولا کہ تم کون ہوتے مجھے آ کر بولنے والے, کیا پروف ہے تم کہ تم ہی رسول خدا ہو, اللہ کے تم رسول ہو, اللہ کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے ہو, کہ کیا اس بات کی دلیل کیا ہے؟ رب کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے اس بات کی دلیل کیا ہے؟ کوئی معجزہ ہے تمہارے پاس؟ اگر لے آؤ تو پیش کرو, اگر تم سچے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا عصا ڈالا, فالقى عصاه, اپنا عصا پھینکا تو وہ کیا ہو گیا تھا؟ ہیا ثعبان مبین, ثعبان مبین کہتے ہیں ازدھے کو, کہتے ہیں ثعبان, ثعبان کہتے ہیں ازدھے کو, ازدھا ہوتا نا بڑا بڑا جو سانپ ہوتا ہے ازدھا ہوتا نا, تو ازدھے کو کہتے ہیں ثعبان مبین, کھلا یعنی کھلے طور پر ان کو ازدھا دکھائی دیا, عصا پھینکتے عصا ازدھا بن گیا. اور کیا ہوا؟ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِ, اور ہاتھ وہ گریبان میں ڈال کر نکالے تو ایسا چمک رہا تھا جیسے کہ کوئی سفید چاندی چمک رہی ہو. تو یہ دو نشانیاں جیسی بتلائے. دیکھو پہلے تو انہوں نے کہا کہ نشانی بتاؤ, ٹھیک ہے, پہلے تو کہا کہ نشانی بتاؤ. اب جب نشانی بتائے ہیں تو آج کے رکوع میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. آج کا رکوع کہاں سے شروع؟ یہاں سے. کیا فرمایا کہ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا, کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ فرعون ان هذا لساحر علیم. قوم فرعون کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کہا؟ ارے فرعون یہ تو دیکھو ایک بڑا جادوگر ہے. پہلے تو بولے کہ خود ہی بولے کہ پہلے دلیل پیش کرو, تم رسول ہو تو پھر معجزہ کچھ ہے تمہارے پاس تو پیش کرو. جب معجزہ بتانے لگے تو بولے کہ یہ جادو ہے, نعوذ باللہ. دیکھیے جس کو حق کو نہیں ماننا ہوتا, اب دیکھیے پوائنٹ نمبر 1 یہاں پر نوٹ کرتے جائیے, جس کو حق کو ماننا نہیں ہوتا وہ ایسی بیجا بحث کرے گا آپ سے, یا بیجا بحث کرے گی آپ سے, زبردستی کی تیڑیاں نکالے گی قرآن میں, زبردستی کی تیڑیاں بیان کرے گی دین میں, کیونکہ اس کو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے, اس کو اپنی منمانی, اپنی ہٹ دھرمی دماغی بیمار جو لوگ ہوتے نا, دماغی بیمار کہنا چاہیے نہیں, کیونکہ یہ اللہ کے بندے نہیں ہوتے, کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ اپنے نفس کو شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی بندگی کے ساتھ شیطان کی بندگی کرتے ہیں, شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. جیسا بہکاتا نا شیطان تو اس کی بات سن لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اچھی بات بھی سمجھ نہیں آتی, بات حق بولو, بات اچھی بولو, بات سچی بولو, تو وہ نہیں سمجھیں گے.
نہیں سمجھیں گے. تو اب یہاں پر بھی دیکھیے مثال ہمارے لیے ملتی ہے قوم فرعون سے. فرعون کی جو قوم تھی، جو ان کے اس کے سردار تھے، ملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو سردار تھے، کیا بولے؟ معجزات دیکھ کر تو انہیں ایمان لانا چاہیے تھا. جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ تم رسول خدا ہو، تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو، رب کی طرف سے رسول ہو بھیجے، پتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے انی رسول من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے تم رسول ہو، تو پھر معجزہ بتاؤ. بولے نا کہ قال ان کنت جئت بآیہ فأتی بہا، ہے تمہارے پاس کوئی معجزہ تو پیش کرو. بولے جب معجزہ پیش کرو بولنے کے بعد آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو جادو ہے، نعوذ باللہ. تو یہ ایک چیلنج تھا. اب یہ ایک چیلنج تھا کہ ان کو یہ پروف کرنا تھا کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزات ہی ہیں. جادو ایک الگ چیز ہے، معجزات ایک الگ چیز ہے. جادو ایک الگ چیز ہے، معجزات ایک الگ چیز ہے. معجزات یہ خرق العادت فطرت کو کہتے ہیں. خرق العادت یعنی عادت کے خلاف کوئی چیز. جیسے چاند ایک سالڈ ہمیشہ ایک ہی پیس میں رہتا نا چاند، یہ عادت ہے اس کی، ہزاروں سال سے وہ ایک ہی پیس میں ہے چاند. اوکے، تو اس کو کہتے ہیں عادت. ایک ہوتا ہے خرق العادت، یعنی عادت کا توڑ، عادت کے خلاف. اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. یہ آپ کا معجزہ تھا. انبیاء کے معجزات خرق العادت چیز کو کہتے ہیں. خرق العادت فطرت کو، یعنی فطرت کے اوپر چاند ہمیشہ ایک ہی پیس میں چلتے رہتا، ہمیشہ لوگ دیکھتے وہ ایک ہی پیس میں ہے، ہمیشہ سے لوگ دیکھتے آئے ہیں، ہزاروں برسوں سے دیکھتے آئے ہیں، آگے بھی قیامت تک دیکھیں گے وہ ایک ہی پیس میں ہوگا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے انگلی کے اشارے سے اس کے 2 ٹکڑے کیے. یہ کیا تھا آپ کا معجزہ، یعنی ہمیشہ ہونے والی چیز نہیں ہوئی. اب دیکھیے ایک لکڑی ہے، لکڑی تو لکڑی ہوتی، وہ پھینکنے سے اژدہا کیسے بنتا؟ وہ پھینکنے سے اژدہا بنا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پھینکنے سے ہی اژدہا بنا، اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی ہی اژدہا بنی. اب وہ سارے یعنی موسیٰ کے دربار کے جتنے سردار تھے، اگر وہ سب لا کے لکڑیاں پھینکیں گے تو ہوگا نہیں. یہ ایک خاص معجزہ تھا، جو معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو عطا کرتے ہیں. کیوں عطا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ پروف کریں کہ یہ رسول من اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے یہ بھیجے ہوئے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے. جب یہ ثابت کر رہے ہیں تو یہ بدبخت کہہ رہے ہیں ان کو عمل نہیں کرنا ہے، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی یہ تو جادو ہے. کیا کہنے لگے؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے. بولے نعوذ باللہ. معجزے دیکھ کر ایمان لانا چاہیے تھا نا ان کو، لیکن نہیں، ایمان لانے کے بجائے کیا کیے فرعون اس کے درباریوں نے؟ اسے جادوگر قرار کر دیا. کسے؟ ان معجزات کو جادو قرار کر دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ماہر جادوگر ہیں. کس لیے بولے؟ یہ اس کا مقصد یہ تھا، یہ کہنے لگے کہ اب یہ اگر سب ان کی بڑائی تسلیم کر لیں گے، وقت کا رسول ہے، تو وقت کے رسول کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وقت کے رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سب میں بڑا تو اس دور کا وہی ہوتا نا، رسول ہوتا نا سب میں بڑا. تو ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ان کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، ان کا بڑاپن ختم ہو جائے گا. تو کیا کیا؟ یہ بولا کہ دیکھو اے فرعون، سرداروں نے کہا کہ یہ فرعون یہ تمہاری سرزمین سے تم کو نکالنا چاہتا ہے. کیا بولے؟ یہ جادوگر ہے. یریدو، یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان یخرجکم من ارضکم، ان کے یخرجکم، تم کو نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے. اس سے بڑی محبت تھی نا اپنے پوزیشن سے، اپنے آپ کو اس نے نعوذ باللہ کیا کہہ دیا تھا؟ انا ربکم الاعلی کہہ دیا تھا حماقت میں آ کے. نعوذ باللہ کیا کہا تھا فرعون نے؟ کہ میں تمہارا اعلی رب ہوں کہہ دیا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کو بڑا شوق تھا حکومت کا، بڑا یعنی مطلب یہ کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کی پوری کوشش کرتا تھا. نعوذ باللہ. اور اتنی کوشش لاسٹ میں اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے ظالم بن گیا، جابر بن گیا. اللہ سے اس نے دشمنی مول لی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا دشمن بن گیا. تو یہ حرکت کو دیکھ کر، جیسے اس نے کہا نا انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، جب اس نے کہا نا کہ میں اعلی رب ہوں، تو شیطان نے کیا کہا یہ بات کو سن کر؟ ارے یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا، ایسی حماقت تو میں نے بھی نہیں کی. کیا کہا شیطان نے؟ یہ تو انسان ایسا ہے کہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا. یہ تو
میں نے تو ایسی حماقت کبھی نہیں کی. شیطان اتنا مردود ہے, لعنتی ہے, اتنا زیادہ یعنی وہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے, سب کرتا ہے, لیکن اس نے کبھی اپنے رب ہونے کا اعلان نہیں کیا, نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ کہ کیونکہ اس نے بھی کہا نا انی اخاف اللہ رب العالمین, میں ڈرتا ہوں اللہ سے. تو نعوذ باللہ انسان آگے بڑھتے بڑھتے گناہوں میں شیطان سے بدتر ہو جاتا ہے. اللہم احفظنا ایمانا, اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے, آمین یا رب. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ موسیٰ کے تبلیغ کرنے پر, موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں کو سمجھانے پر, فرعون اور اس کے سرداروں کو سمجھانے پر ان کا جواب کیا تھا؟ نہیں, یہ جادوگر ہے, یہ ہمیں زمین سے نکال دے گا, ہماری حکومت چلی جائے گی. یہ سردار لوگ نا بہت بدماش تھے. یہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے فرعون کی جو نازک پوائنٹ ہے نا, اس کو حکومت پسند ہے, اسی لیے کیا بولے اس کو کہ دیکھو دیکھو یرید ان یخرجکم من ارضکم, بولے کہ دیکھو اس کا, یہ موسیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہ رہا. فماذا تأمرون, کیا بولے یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے باہر کر دے, تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ کیا پوچھا کہ تم لوگ فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قوم فرعون کو بہکانے کا اس کو موقع مل گیا. کیا بولا؟ بولا کہ اب دیکھو کیسے یعنی جادو کو ہم مات دیتے ہیں, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے, اچھا موقع ہے کہ یہ لوگ جادو مان رہے ہیں نا اس کو, اب جادو کیا ہوتی بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ. معجزات کو انہوں نے جادو قرار دے دیا نا, اپنی حکومت چلے جائے گی یہ کہہ کر ایک دوسرے کو بہکانے لگے فرعون اور اس کے سردار. یہ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر زمین پہ قبضہ کرنا ہے, نعوذ باللہ. تو ایسی گھٹیا باتیں کر کے کیا کیے فرعون اور اس کے قوم کے لوگ, بولے کہ یہ تو جادوگر ہے, لہٰذا کیا کرو اس کے جادو کو ہرا دو. اب یہاں پہ تو سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی موقع مل گیا قوم فرعون کو ذلیل کرنے کا, کیونکہ انہوں نے اپنی ذلت کو پکارا نا. کیا کیا؟ سارے شہروں میں لوگوں کو بھیجا جادوگروں کو بلانے کے لیے. قالو, انہوں نے کہا ارجح واخاہ ارسل فی المدائن حاشرین. کیا بولے انہوں نے کیا کہا؟ آپ اس سے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیجئے. چاہے تو وہ لوگ جب ہی مار دے سکتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کو, اور ان کے ساتھ بھائی کون تھے ان کے؟ ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو چاہے تو جب ہی مار دے سکتے تھے نا, نہیں مارے. کیا بولے؟ مارے نہیں. کیا بولے کہ دیکھو ہم آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے, شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے, شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے. کس کے لیے؟ کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر دیں. یا تو کبھی کل ساحر علیم, وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں. یہ چیز کے لیے کیا کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کیا کیا؟ روک دیا. بولے کہ ٹھیک ہے تم کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ جادو ہے, یہ کوئی تم رب العالمین کی طرف سے نہیں ہو, یہ جادو ہے تمہارا, ہم ثابت کریں گے. یہ کہہ کر انہوں نے کیا کیا؟ سارے شہروں میں اطراف کے ہرکاروں کو بھیج دیا. مدائن کہتے ہیں اطراف کے شہروں میں حاشرین جمع کرنے لگے. سب کس کو؟ یا اتو کا بکل ساحر علیم, سب ماہر جادوگر, جو ساحر, ایسے ساحر جو علیم بہت علم رکھتے ہیں کس کا؟ جادو کا. تو یا اتو کا وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دیں. تو کیونکہ کیا تھا میری بہنوں, اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو بڑا عروج حاصل تھا, بہت ٹاپ پہ تھی جادوگری اس وقت. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزات پیش کیے تھے ان کے سامنے, تو بولے کہ نہیں یہ بھی جادو چھے جادو, کیونکہ جادو 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 عام تھی نا, ہر چیز کو ان کو جادو ہی نظر آنے لگی. تو بولے کہ اب یہ بھی جادو چھوں گی, اب ہم جادوگروں کو بلائیں گے, اس کا توڑ بتا دیں گے تو ہو گیا, خلاص ہماری حکومت قائم اور اسلام نہیں پھیلے گا. یہ سوچ کر کیا کیے؟ جادوگروں کو بلائے. تمام درباریوں سے کہا کہ پورے, یعنی جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟ اور ایک جگہ یہ بھی بولے, آگے آئے گا, اور ایک جگہ یہ بھی بولے سورہ طٰہٰ میں آئے گا, سورہ طٰہٰ میں آئے گا کہ یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم جادو کے ذریعے سے ہم کو ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو. بہرحال جادو 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 ہی کہنے لگے. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو, اور موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے.
تو میری بہنوں قرآن میں یہ بات آئی ہے، تو یہ قرآن کا نزول کس وقت تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ یہ نازل ہوا، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جادوگر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا بیان جو ہوتا تھا، اللہ کی باتیں آپ جو بیان کرتے تھے، لوگ اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ تو اب دشمنوں کو کچھ تو بولنا ہوگا نا، کچھ تو بولنا ہوگا کہ ارے کیوں اب لوگ پوچھیں گے ارے حق ہے اس لیے قبول کر رہے ہیں، شاید ہم بھی سنیں گے جا کر، نہیں 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 جاؤ وہاں پر۔ کیا بولتے تھے وہ بدماش قسم کے لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، کیا کہتے تھے کہ محمد کی باتوں کو نہیں سنو، اس کی باتوں میں جادو ہے، بولے وہ جادو کر دیتا ہے۔ اور لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک اللہ کے دین کے اوپر آ جاتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا وہ جادوگر ہے، وہاں پر نہیں جاؤ، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ بات ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پچھلے واقعات بتا کر تسلی دیتے ہیں کہ اے نبی اطمینان سے اپنا کام کرو، لوگ تمہیں کچھ بھی بولیں، تم کو ہی نہیں بلکہ پچھلے تمام انبیاء جتنے گزرے اس میں سے کئی لوگوں کو یہ کہہ کر جادوگر کہہ کر ستایا گیا تھا، جس میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے۔ یہاں پر تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے تو کیا کیا تھا، سارے جادوگروں کو جمع کر لیا تھا، جاء السحرۃ وجاء السحرۃ، پورے ساحر آ گئے تھے فرعون کے پاس سارے ساحر جمع ہو گئے تھے، جادوگر۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کیا بولنے لگے؟ وہ جادوگر کہنے لگے فرعون سے کہ اگر ہم جیت گئے، اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے تو ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ تو بڑا جادو کا کمپٹیشن ہو رہا، تو ہم جیت گئے تو ہم کو بڑا گفٹ ملنا۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ قال، کہا فرعون نے، نعم، ہاں کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وَإِنَّكُمْ، بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، البتہ تم میرے مقرب ہو جاؤ گے، یعنی میں اپنے خاص درباریوں میں تم کو شامل کر لوں گا۔ یعنی جادوگر جو ہوتے ہیں ان کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ دنیا کمانا، شعبد بازی کا فن وہ لوگ سیکھ لیتے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں اس سے کہ وہ دنیا کمائے۔ تو انہوں نے بھی دیکھا کہ جب بادشاہ نے بلایا ہے ہمیں، غنیمت ہے، موقع، اب بادشاہ کو ہماری ضرورت ہے، تو پھر ہم اس سے کچھ بڑی چیز مانگیں گے، موقع کا فائدہ اٹھا کر بڑی چیز مانگیں، بڑی اجرت۔ اب فرعون نے تو اجرت ہی نہیں بلکہ کیا کر دیا، ایک پرماننٹ سولوشن دے دیا اس کا، کہ پرماننٹلی تم لوگ میرے ساتھ ہی رہو گے، خاص میرے مقرب لوگوں میں، یعنی میرے قریب کے درباریوں میں تم کو شامل کر لوں گا۔ منسٹرز کی کیبنٹ کی بتائی نا میں ابھی آپ کو، تو ویسی وہ منسٹر کیبنٹ مطلب منسٹری دے دوں گا بلا، قریب میں کر لوں گا بلا۔ اب وہ جادوگر بڑے خوش ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا، چلو جادو کے ذریعے سے ہم فرعون کو ہرائیں گے۔ میدان میں اتر آئے کون؟ جادوگر۔ جیسے ہی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا، قالوا، کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کیا کہا؟ بڑے کانفیڈنٹ تھے وہ لوگ، وہ جادوگر جو تھے بہت ماہر تھے، بہت بڑے بڑے جادو ان کو آتے تھے۔ آپ سمجھ رہے نا، یعنی اس دور کے مصر کے اطراف و اکناف کے جتنے مطلب دنیا بھر کے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے۔ بات بہت اہم ہے، غور سے سنیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا درس نصیحت کا پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی میں انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہ میری بہنوں اس زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں تھا یہ کمپٹیشن جادو کا، اور ملک یعنی ساری دنیا کے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے، سب میں ٹاپ کے جادوگر، اور وہ ٹاپ کے جادوگر آ کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں لائے، یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، سمجھ رہے تھے۔ تو بڑے کانفیڈنس سے آئے تھے کہ ہم سب میں بڑا جادو ہمارے پاس ہے، اب ہم ہرا دیں گے، ٹھیک ہے۔ میدان میں آ گئے اور بولنے لگے، قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، کہ تم پھینکو گے، آپ اپنا جادو پہلے بتاؤ گے، وَأَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا پھر ہم ڈالیں اپنا جادو، دونوں میں سے کون پہلے؟ ٹاس ہوتا نا، ٹاس، آپ پہلے اپنا بتائیں جادو یا ہم بتائیں گے۔ ان کو نہیں پتا تھا نا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
جادوگر اتنے اعتماد میں تھے, ایسا مطلب ان لوگوں کو اپنے آپ پر یقین تھا کہ آ کے موسیٰ کو ہی کہنے لگے, انہیں پورا یقین تھا کہ ان کے جادو کے مقابلے میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے تو وہ نہیں ٹک پائے گا, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی جادو ہی ہے, یہ بھی کوئی کرتا بھی ہے, یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. نعوذ باللہ, وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے, کافر تھے. تو بولے کہ ہمارے پاس جو جادو ہے وہ سب میں ٹاپ کا ہے, ارے یہ تو موسیٰ کوئی یعنی نہیں ٹکے گا ہمارے سامنے. نعوذ باللہ. تو اسی لیے کانفیڈنٹلی بولے کہ موسیٰ تم پہلے کرتے, جادو بمنا بتاتے نا, ہم پہلے کرنا, یعنی ٹاس کی بھی نوبت نہیں. بول رہے ہیں کہ آپشن دے رہے, آپشن, اے موسیٰ تم پہلے اپنا بتاؤ گے معجزات یا پھر ہم بتائیں. تو قالا, موسیٰ نے کہا, اب موسیٰ علیہ السلام کیوں کم تر بتائیں گے اپنے آپ کو کہ نہیں میں پہلے کرتا ہوں, نہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی وہ تو اللہ کے رسول تھے, رسول من رب العالمین تھے. تو کیا بولنے لگے, زبردست واقعہ ہے ماشاءاللہ, کہ میدان میں کھڑے ہیں, امیجن کریے آپ, میدان میں کھڑے ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہیں, تمام جادوگر بھی کھڑے ہیں, ٹاس کی نوبت بھی نہیں. کیسا بول رہے ہیں حماقت سے یہ جادوگر, ہم تم کو یہ آپشن دے رہے, موسیٰ تم پھینکتے تو تم پھینکو اپنا آنسر, ہم پھینکے تو ہم پھینکے, کون کریں گے پہلے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے موقع ملا غنیمت میں ہی پہلے کر دوں, نہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی بڑا پن کر کے بولے تم ہی بتا لو پہلے, تم ہی کر لو اپنا جادو پہلے. قال القوا, موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے, اللہ کی مدد ان کو حاصل تھی, اسی لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے خاص بندے, مرد مومن تھے, ایمان ان کا قوی تھا, تو ان کو پکا یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے اس جادو سے بچا لے گا. دیکھیے بہنوں, رکیے تھوڑا سا سوچئے, یہاں پر رک کے تھوڑا سا سوچئے, ہم میں اور وہ مومن میں کتنا فرق ہے. وہ جو ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا رسول قوم فرعون پر, بنی اسرائیل میں, تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے, موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے, وہ اب پھر ہمارے ایمان کو ٹٹول کے دیکھیے. اگر کوئی بڑا جادوگر سامنے آ گیا, ہیبت کھا تو ماں بہت بڑا جادوگر ہے, انہوں جادوਆਂ کراتے, ان سے بچ کے رہنا, بہت خطرناک ہے, ان کا سامنا نہیں کرنا, سامنا ہو گیا تو جو بولے انہوں سن لو, وہاں سے ہٹ جاؤ, جو بولے انہوں سن لو. کیوں جادوگر ہیں بڑے بڑے, ڈر جاتے. نعوذ باللہ, جادوگر شیاطین یہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے. یہاں ہمیں کیا ثابت ہو رہا ہے, اگر آپ ایمان والی ہیں, اگر آپ ایمان والی ہیں تو ان تمام چیزوں سے نہ ڈریں. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ نے بڑے زعم سے کہا, الخو ڈالو جی, تم ڈال کے بتاؤ اپنا جادو, دیکھیں گے. ایسا نہیں کہ میں ڈر رہا ہوں تم سے, کہ مطلب موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کو ایمان تھا کہ اللہ میرا ساتھ دے گا. اسی لیے وہ کوئی خوف اور کوئی ہچکچاہٹ کے بغیر فوری بول دیے کہ دکھاؤ کیا دکھانا چاہتے ہو جادوگر, جادو. اور ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ کہو اے موسیٰ کہ انہی کو ڈالنے دو, بول دو, ہو سکتا ہے کہ وہی بھی ہوئی ہو. بہرحال یہ ہمیں سامنے آتی ہے بات کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں. سارے دنیا کے سب میں بڑے جادوگر ہیں سامنے, اور بڑے حماقت سے آ کے بول رہے ہیں کہ تم ڈالتے پہلے یا ہم ڈالنا, اٹس این آپشن, آپشن دے رہی, ٹاس ووس نہیں ہو رہا, آپشن دے رہی. تو اب دیکھیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اتنا کہنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, کہا کہ ڈالو, تم ڈالو. قال القوا, تو فلما القوا سحروا اعین الناس. اب دیکھیے یہاں پر اور ایک پوائنٹ, جب فلما القوا, جب انہوں نے ڈالا, یعنی جادوگروں نے اپنا جادو کیا, سحروا انہوں نے جادو کیا, کہاں جادو کیا, اعین الناس لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا. وہ بولتے نہیں, آپ نے سنا ہوگا نظر بند کر دینا, نظر بند جادوگر کرتے نا, میجک, میجک جس کو بولتے, دیکھیں میجک, میجک کیا ہے, جادو ہے. اب ہمارے اللہ ہم سب کو عقل سلیم دے, ہمارے معاشرے میں میجک مطلب یہ کہ میجک مطلب جادو کو بولتے ہیں, جادو الگ ہے, میجک الگ ہے, سمجھتے ہیں. یہ آنکھوں کو نظر بند کرنا, یہ مطلب وہ بھی ایک علم ہے, وہ بھی ایک علم ہے جسے آنکھوں کو نظر بند کر دیا جاتا, اور
थोड़ी देर में एक चीज दिखती, परिंदा दिखता, फिर ऐसे ऐसे से करता वो, फिर वो फूल दिखता, और लोग भी बड़े शौक से दिखते, अरे मैजिक मैजिक, चलो मैजिक शो देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे मैजिक शोज। पहले तो बहुत होते थे स्कूल्स में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान कि मतलब लोगों को शऊर आया कि ये सब बेकार चीजें नहीं कर रहे हैं। पहले मैजिशियंस को बुलाते थे, बच्चे भी बड़े खुश होते, तालियां बजाते, एक बच्चे को लिटाया जाता, उसको जो है ना बीच में से टुकड़े कर दिया जाता, फिर वो जिंदा खड़े हो जाता। अजीब और गरीब किस्म की हरकतें करते थे कि अभी भी करते हैं मैजिशियंस। तो ये जो मैजिक है, जादू है, वो बात याद रखिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए इस बात को। मैजिक मतलब ये कि कोई ये अलग चीज नहीं है, ये जादू है। या क्या पढ़ रहे हैं हम? अलखौ सहरू, साहिरों ने अपना जादू फेंका। कहाँ फेंका? आयुनन नास, आइनुन कहते हैं आंखों को, आयुनन नास लोगों के आंखों पर, वस्तरहबूहुम, और क्या कर दिया उनको? वस्तरहबूहुम, उनको दहशत ज़दा कर दिया। वजाओ बिसिहरिन अजीम, एक बड़ा जादू वो लोग लाए थे और लोगों को परेशान कर दिया। और बाज रिवायात में आता है कि ये 70,000 थे जादूगर। क्या रिवायत में आता है? इधर एक मूसा थे, एक मूसा, उनके साथ हारून थे, ये लोग सिर्फ दो ही थे यहाँ पर। और इधर कौन थे? जादूगरों में 70,000 जादूगर थे। और ये लोग क्या करे, एक एक रस्सी अपनी फेंके। जब इनको मालूम था ना कि मूसा अलैहि सलाम अपना असा फेंकते हैं तो वो अजदा बन जाता है, उनको मालूम था, तो बोले वो कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर सकते हैं। और एक एक रस्सी वो लोगों ने क्या किया, फेंका। फेंकते ही लोगों को दिख रहा था, खुद मूसा अलैहि सलाम को भी ये दिख रहा था कि वो रस्सियां सांप बन गई, वो रस्सियां सांप बन गई, और वो सारे सांप दौड़ते हुए मूसा अलैहि सलाम की तरफ आ रहे थे। अब देखिए मेरी बहनों, कैसा आजमाइश का वक्त है। हमारे बचपन में हम ये सुनते थे, हमारे नानी वगैरह बोलते थे, या फिर हमारे बड़े लोग बोलते थे कि क्या बोलते हैं, सांप को सांप नहीं बोलो, रात के वक्त में बोलो रस्सी बोलो। तो देखिए अजीब गरीब अकीदे थे ना पहले। आपने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा ना कि सांप को सांप नहीं बोलो, शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे नहीं बोलना, वो आ जाता, रस्सी बोलो तो नहीं आता। अजीब गरीब किस्म के नऊज़ु बिल्लाह अकीदे रखते थे पहले। अल्लाह महफजना, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह माफ करे हमारे बड़ों को। तो बहरहाल ये कि ये रस्सियां थी जो इन्होंने फेंकी थी जादूगरों ने, और वो पूरे सांप बन गए और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ रहे थे। अब देखिए सुभान अल्लाह, यहाँ पर ईमान की आजमाइश। अल्लाह ने ये नहीं किया मूसा अलैहिस्सलाम को कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, तुमको कोई रस्सियां रस्सी रस्सी दिख रही है, उनको सांप नहीं दिख रही, ऐसा नहीं हुआ, उनको भी सांप ही दिखे वो। अब अल्लाह आजमाता है मोमिन को कि देख कर भी, यानी जादू को देख कर भी मोमिन बंदा अल्लाह पर ईमान रख के अल्लाह ही को पुकारता है, अल्लाह ही की बात सुनता है, या फिर नहीं नहीं भाई जादू है, यहाँ पे दिख गया मेरे को, अब अल्लाह माफ कर दे मेरे को, ये कहकर भाग जाता है वहां से। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ठहर गए डटकर। पहले तो घबराए जी में, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, व औहैना इला मूसा, मूसा पर वही की, हमने मूसा पर वही की कि अन अलक़ी असाक, कि ऐ मूसा तुम असा डाल दो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, उनको तो एक लकड़ी थी ना, एक लकड़ी, यहाँ पर तो 70,000 जादूगर, 70,000 रस्सियां फेंके, उतने 70,000 सांप भागते हुए आ रहे। अब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ऐ मूसा तुम अपनी एक लकड़ी फेंको। वाउहैना इला मूसा अन अलक़ी असाक, हमने वही की मूसा की तरफ के वो अपना असा फेंके। फइज़ा हिया तल्क़फ़ु मा याफ़िकून, असा का डालना ही था कि इसने उनके सारे बनाए बनाए खेल को निगलना शुरू कर दिया। जो छोटे छोटे सांप थे ना, उनकी शोबदाबाजी थी, उनका जादू था, उनका नजर बंद करे थे, जो जो भी वो लोग अपनी कोशिशें कर लिए थे ना, उसके सामने मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिजा भारी पड़ा, भारी। जैसे ही लाठी फेंके, मूसा अलैहिस्सलाम खौफनाक अजदा बन गया हो, और सारे 70,000 सांपों को निगल गया। अल्लाह अकबर। अब क्या हो गया, फवक़अ अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, फवक़अ अल हक़्क़ु, हक़ वाज़े हो गया, हक़ जाहिर हो गया, व बतल मा कानू यअमलून, और इन्होंने जो कुछ बनाया था ना, जो कुछ जादू तैयार करके लाए थे ना, बतल मा कानू यअमलून, बातिल हो गया उनका अमल, है ना। तो ये आयतें सिहर को
ختم کرنے کے لیے، میری بہنوں جادو کو ختم کرنے کے لیے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا یہ آیتیں ہم کو؟ ایسا نہیں کہ بس وہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا اسی لیے جب کہ نازل ہوئی تھی اور انہی کے لیے تھا، ایسا نہیں ہے. قیامت تک کے لیے ہم تمام کے لیے اس میں شفا ہے، ہدایت ہے، رحمہ ہے. تو شفا کیسا لیں گے آپ؟ اگر کوئی محسوس کرتی ہیں کہ یہ جادو کا اثر ہے کسی پر تو کیا کریں گی؟ یہ آیتیں پڑھیں گی سمجھ کے ساتھ. اکثر لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم آیت الرقیہ سنتے باجی کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آیت الرقیہ سنتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے کچھ بھی کیوں نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کہ بات کی روح کو نہیں سمجھتی نا. آیتیں تو پڑھ رہی ہے رقیہ کی لیکن اس الفاظ کے روح کو نہیں سمجھ رہی، وہ الفاظ کے نزول کو نہیں معلوم، وہ الفاظ کب نازل ہوئے تھے، کیا ویسا معاملہ تھا، کیا ویسی یعنی سچویشنز تھے جس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. تو سبحان اللہ، یہ آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان جادوگروں کے بارے میں نازل کیے ہیں کہ سارے ملک سے، سارے ممالک سے، یعنی ساری دنیا کے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے اور ان بڑے بڑے جادوگروں کو اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں کیا کیا؟ ذلیل کر دیا، باطل ہو گیا ان کا عمل. تو یہ بات یاد رکھیں، جادو چاہے کتنی بھی زور سے کیوں نہ آئے، آپ کا ایمان اس جادو کو غارت کر سکتا ہے، اس جادو کو فنا کر سکتا ہے، اس جادو کو بھگا سکتا ہے، اس جادو کو باطل کر سکتا ہے. کیا؟ آپ کا ایمان، آپ کا ایمان. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جب تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان لا کر ایک لکڑی انہوں نے پھینکی تھی، اب اللہ تعالیٰ کرے اللہ پر تم ایمان لاؤ اور کہو بسم اللہ، بسم اللہ، نکل جادو نکل جائے گی. تو یہ جو چیز ہوتی ہے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہی فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، بس حق ظاہر ہو گیا، انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ ان کا عمل جاتا رہا. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے. غلبوا هنالك، یہ موقع پر وہ لوگ ہار گئے، مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرين، اور کیسے لوٹے؟ وانقلبوا، لوٹے، صاغرین، ذلیل ہو کر لوٹے میدان سے. میدان میں آئے تھے نا بڑے دھڑلے سے کہ نہیں تم پروردگار کے تم رسول نہیں ہو اے موسیٰ، ہم تمہیں ایسے چٹکیوں میں ہرا دیں گے، بول کر بڑے شان سے آئے تھے نا. لیکن وانقلبوا، لوٹے کیسا؟ صاغرین، چھوٹے ہو کر، ذلیل ہو کر لوٹے. کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ فغلبوا هنالك، اسی وقت وہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے، بس وہ ہار گئے، مغلوب ہو گئے، ہار گئے اس موقع پر. وانقلبوا صاغرین، اور کیسے لوٹے؟ وہ چھوٹے بن کر، ذلیل بن کر لوٹے. پہلے تو بڑے بڑے بن کر پھرتے تھے، اب وہ ساری دنیا کے مشہور جادوگر تھے نا، تو جہاں بھی وہ جاتے وہاں پر اپنا سکہ گاڑ کر آتے تھے. لوگ بہت مانتے تھے کہ کیا بڑے جادوگر ہے، کیا فلاں سے فلاں کر دیتے ہیں، فلاں سے فلاں کر دیتے ہیں، کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہنالک، یہاں پر وہ مغلوب ہو گئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمیشہ مغلوب ہو گئے، یہ نہیں کہا. جادوؤں سے، جادوؤں کی ٹکر میں بڑے ہو گئے وہ، ٹھیک ہے، وہ جادوگر سے وہ اونچا ہو گئے، فلاں جگہ جادوگر کو ہرا دیا، فلاں جادوگر کو ہرا دیا، فلاں جادوگر کو ہرا دیا، ہرا 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 کے بڑے جادوگر بن. لیکن ہار گئے کہاں پر؟ ہنالک، ہنالک، کہاں ہارے؟ یہاں پر، یعنی اللہ کے کلام کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے معجزات کے سامنے، اللہ کے سامنے وہ ہار گئے، کتنا ہی بڑا جادوگر کیوں نہ. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين، اور ساحر کیا ہو گئے؟ سجدے میں گر گئے. ساحر کیا ہو گئے؟ وألقي السحرة ساجدين، سحر یعنی جادو ساحر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے. جیسے ہی دیکھے کہ یہ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو جادو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ تو ایک صریح ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہی یہ نشانی ہے، صریح نشانی، کلی دلیل ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے. یہ کوئی جادو تو نہیں ہے، یہ سب میں ٹاپ کا جو جادو ہوتا تھا وہ تو ہم نے کر کے دیکھ لیا، وہ ٹاپ کے جادو کو بھی نکل گیا یہ ازدھا، تو یہ کوئی معمولی ازدھا نہیں ہے، یہ جادو کی چیز ہے ہی نہیں. کیونکہ اس وقت کی جو سب میں ٹاپ کی جادو تھی وہ کرنے کے باوجود بھی وہ ہار گئے، تو بولے کہ اب اس کے آگے کی تو جادو ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ رب کا ہی کلام ہے، رب کا ہی رسول ہے یہ، اور رب کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ہے، اور ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. سجدے میں وہ گر گئے جادوگر. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ساحر جو تھے سجدے میں گر گئے. قالوا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے
रब्बुल आलमीन पर। सुभान अल्लाह। सजदे में गिरकर इन्होंने क्या किया? रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का ऐलान किया। अब जब ये सजदे में गिरे तो ये लोग क्या समझे कि मतलब लोग ये नहीं समझना कि ये सजदा फिरौन को हो रहा है, ये नहीं समझना। उसके लिए उन्होंने कहा क़ालू आमन्ना बि रब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून। अल्लाहु अकबर। यानी उन्होंने वाज़ेह किया सारे लोगों के सामने, सारे मजमुए के सामने। अब देखिए, फिरौन और उसके सरदार चाहते थे कि सारे मजमुए के सामने, सारे लोगों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को हरा दे और जादूगरों को, यानी जादूगर कैसे भी कामयाब होंगे, लिहाजा हमारा ही बोलवाला होगा। मूसा अलैहिस्सलाम को वो लोग कमतर बताना चाहते थे, नऊजुबिल्लाह। लेकिन उल्टी पड़ी ना उन पर। अल्लाह से दुश्मनी लेता ना, अल्लाह को जो चैलेंज करता है अल्लाह ताला उसको जलील करते हैं। कैसे भरी महफिल में जलील हुआ फिरौन और उसके सरदार, जलील हुए कैसे कि जादूगर खुद सजदे में गिर गए और उन्होंने वाज़ेह तौर पर क्लियरली बता दिया। ये नहीं कि सजदे में गिर गए तो लोग बात समझे, देख के समझेंगे कि अरे सजदा कर रहे हैं, शायद फिरौन को कर रहे होंगे। नहीं, उन्होंने क्या कहा? क़ालू, पहले तो उल्क़िया सहरतु साजिदीन, सजदे में गिर गए। क़ालू, फिर कहा आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर। कौन सा रब? रब्बी मूसा व हारून। रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर हम ईमान लाए। अब जैसे ही फिरौन ये देखा तो बोला क़ाला फिरौन, फिरौन ने कहा आमन्तु बिही, तुम ईमान ला लिए इस पर, क़ब्ल अन आज़न लकुम, मेरी इजाजत के बगैर। मेरे जादूगर हो तुम लोग, मैंने तुमको बुलाया ना, तो मेरी इजाजत के बगैर तुम ईमान ला लिए मूसा के रब पर। इन्न हाज़ा लमक्रुन, बोले कि ये साजिश थी। अब कहते ना एक मुहावरा है, देखिए, यानी अब अपने आप को कभी वो नीचा होने नहीं देता। बोला कि नहीं नहीं मैं ही सही हूं। क्या कहता है कि नहीं, किसी भी हाल मैं ही सही हूं। ऐसे ना फिरौन का भी मामला ऐसी, काफिर जो होता ना, अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का नाफरमान, उसका मामला यही होता। कुछ भी बोला उसको फिर अपनी ही बात बोलता। पहले तो बोला कि मौजिजा पेश करो, मौजिजा पेश किए मूसा अलैहिस्सलाम, मौजिजे को देखकर कहने लगे कि जादू है। फिर जादूगरों को बुलाकर मुकाबिला करे, बोले ठीक है मुकाबिला भी करेंगे। अब जब मुकाबिला करे तो हक ये साबित हो गया कि ये जादू नहीं था, मौजिजा था। उसके बावजूद फिर ये बोलने लगा कि नहीं नहीं ये कुछ भी एक चाल है। अब जादू से जाके क्या हो गया? जादू से जाके चाल हो गई है। क्या कहने लगा? इन्ना हाजा लमकरुन, इन्ना बेशक हाजा ये लमकरुन, अलबत्ता जरूर एक साजिश थी, चाल थी। मकर तुमो हो फिल मदीनती लितुखरिजू मिनहा अहलहा, फिर यही बोला बेशक ये एक साजिश थी जो तुमने इस शहर में की ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल दो। नाउजुबिल्लाह। देखें, यानी ना सिर्फ खुद बहक रहा है, सारे लोगों को भी बहका रहा है। कह रहा है कि देखो ये जादूगर है, ये साजिशें कर रहे हैं ये लोग, और ये हम सबको अपने मुल्क से निकालना चाह रहे हैं। फसौफ तअलमून, सो तुमको हकीकत मालूम हो जाती है। ये जो कुछ हुआ फिरौन के लिए बड़ा हैरान कुन था, ताज्जुब वाली बात थी। अब इसीलिए उसको कुछ नहीं सूझा, तो क्या बोलने लगा? उसने यही कह दिया कि तुम सब आपस में मिले जुले हो। हालांकि बुलाया खुद जादूगरों को और उन लोगों को बोला कि मतलब तुम लोग जीत जाएंगे तो मैं मुखर्रिब बना लूंगा तुमको, यानी जगह दूंगा अपनी मिनिस्ट्री में, तुमको अपने करीब के क्या कहते हैं कि वजीर बना लूंगा, सब बोला। फिर जैसे ही देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए हैं, अल्लाह की बात हक साबित हो गई है, तो चिल्लाने लगा, कहने लगा कि नहीं नहीं जादूगर भी तुमसे मिले हुए, तुम सब मिलकर हमको, हम तमाम को, यानी ये मिस्र की सारी आवाम को भी तुम लोग जमीन से निकाल देना चाह रहे। बहकाने लगा लोगों को भी, और कहने लगा ला उक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर और एक जबरदस्त पॉइंट है मेरी बहनों। फिरऔन ने जादूगरों से कहा ला उक़त्तिअन्ना, मैं जरूर तुम्हारे हाथ और पैरों को काट दूंगा। ला उक़त्तिअन्ना, मैं जरूर काट दूंगा, ऐदियकुम, तुम्हारे हाथों को, व अर्जुलकुम, तुम्हारे पैरों को, मिन खिलाफ, यानी मुखालिफ सिम से काट दूंगा। अल्लाहु अकबर। फिर सुम्मा, फिर ला उसल्लिबन्नकुम, सूली पर लटका दूंगा, अजमईन,
پوروں کو, یعنی 70,000 جو آئے تھے, بتاتے نا کسی روایت میں 70,000, یعنی جتنے بھی جادوگر بڑے بڑے آئے تھے سب کو بولا کہ تم پورے مل کے ایک موسیٰ کو نہیں ہرا سکے, تم لوگ پہلے سے ہی یہ مطلب نعوذ باللہ ملے ہوئے ہو بولے. حالانکہ کیوں ملیں گے موسیٰ علیہ السلام 70,000 جادوگروں سے کب ملے تھے؟ جھوٹا الزام لگا کر یہ کہنے لگا کہ تم سب ملے ہوئے ہو, اور جادوگروں کو بولا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر اگلے یعنی اب مخالف سمت سے کٹوا دوں گا, اس کے بعد تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا پوروں کی پوروں کو. پہلے تو ڈر گیا وہ خود اور کشانہ ہو کر ایسے ویسے باتیں کرنے لگا, پھر کہنے لگا کہ جادوگروں کو کہنے لگا کہ تم کو میں ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پر لٹکا دوں گا تاکہ ڈر جائیں جادوگر. وہ ایمان لا لیے تھے نا, جب ایمان لائے تھے نا وہ موسیٰ علیہ السلام پر, ان کے رب پر, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے نا, تو ان کو ایمان سے ہٹنے کے لیے اس نے ڈرایا, بولا کہ تم اگر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہو, تم لوگ اگر بدل جا رہی یعنی اپنی جادو سے ہٹ کر ایمان والے بن جا رہے ہو, کفر سے ہٹ کر ایمان والے بن جا رہے ہو, تو تمہاری سزا میں یہ دوں گا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا. اب اللہ اکبر. اب دیکھیے میری بہنوں, ان کے لیے چیلنج یہ تھا, ان نو مسلموں کے لیے, ان اسلام قبول کرنے والوں کے لیے چیلنج یہ تھا کہ وہ ڈٹیں اللہ کی راہ پر, اپنی جان دے دیں اس خالق و مالک کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. اب یہاں پر ان کی جان پہ بنائی, آزمائش ہوئی ان کی اپنی جان پر. سبحان اللہ, دیکھیے کیسے اپنی جان پر وہ یعنی اپنی جان کا نذرانہ کیسے پیش کرتے ہیں. وہ جو ایمان لائے تھے جادوگر واقعی نہیں رہے تھے, مومن بن گئے تھے. وہ کیا کہتے ہیں, قالوا, وہ کہتے ہیں انا الی ربنا منقلبون. انہوں نے جواب دیا ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس تو جائیں گے نا. کیا کہا, ہم تو مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے. ہم چاہے تو ہمیں مار ڈالے, چاہے قدرتی موت ہمیں آئے, چاہے ہم اللہ کی راہ میں مرے, چاہے ہم خالی ایسی مریں, کوئی بیماری سے مریں, کوئی عمر کو اپنی مطلب جو عمر ہماری اللہ نے لکھی ہے وہ تو لکھ دی ہے, مرنا تو مرنا ہی ہے کیسے بھی. تو ہمیں موت کی کیا دھمکی دیتا ہے, مر کر تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. قالوا, انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. کیا کہا, اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے. وما تنقمو, کیا عیب تم نے دیکھا منا, ہم میں, یعنی فرعون تو جادو کے لیے بلایا تھا, تو فرعون کو یہ لوگ بول رہی کہ ہمارا قصور کیا ہے, تجھے کچھ کرے ہم نہیں نا, ہمارا اختیار ہے, ہم چاہے ہم ہار گئے ہیں, ہم نے مان لیا کہ ہم رب ہی ہمارا پالن ہار ہے, وہی سب سے بڑا ہے. جادو تو کوئی چیز نہیں ہے, یعنی ہے جادو لیکن کوئی چیز نہیں ہے, مطلب اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹکتی, اللہ ہی مالک حقیقی ہے. تو کیا تو ہمیں کون سا عیب دیکھا, کیا یہ عیب ہے ہمارا کہ ہم ایک رب پر ایمان لا رہے ہیں. اب رب کے احکامات پر جو ہم ایمان لا رہے ہیں تو اس پر روک رہا ہے ہمیں, یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہ عیب ہے کہ جس سے تو ہم پر اتنا ناراض ہو گیا کہ ہمیں مخالف سم سے, ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو بڑا مخالف بنا دوں گا, اپنے قریب جگہ دوں گا, منسٹری میں جگہ دوں گا, سب کہہ رہا تھا نا. ابھی اتنا, یعنی ہمارے ایک ڈیسیجن پر کہ ہم رب پر ایمان لا رہے ہیں, تجھے اتنا برا لگا کہ تو سزا دینے پر اتر آیا, وہ بھی مخالف سے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا, سولی پر لٹوا دوں گا. یہ مطلب یہ کیوں ہمیں مطلب ایسے دھمکیاں دے رہا ہے. تو پھر وہ کہنے لگے کہ تو ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے وجہ سے اس کی کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے. جب وہ ہمارے پاس آئے, اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام میں نکال. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا دعا کی ان نو مسلموں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا, جادو چھوڑ دی تھی, اسلام قبول کر لیا تھا, اور ایک اللہ کے ہو گئے تھے, یہ دھمکیوں سے نہیں مانے اور دعائیں کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے رب, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. کیا دعا کیے, اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما. صبر کیوں, کیونکہ وہ بولا نا کہ ہاتھ پیر پہلے کاٹوں گا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماروں گا بولا نا. تو اس وقت میں جب یہ ہمارے ٹکڑے کرے گا اللہ, تو ہمیں صبر دے, استقامت دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
آج ہم قرآن پڑھتی ہیں میری بہنوں, سورہ اعراف کی ان آیتوں پر سے ہم کتنے رمضان میں ان آیتوں پر سے گزرے, سبق ناظرہ کا پڑھتی ہیں تو کتنی مرتبہ ہم ان آیتوں پہ سے گزرے, لیکن ہمیں شعور نہیں رہا اس بات کا, ہمیں عقل نہیں رہی اس بات کی کہ ہم اس پوائنٹ پر روکیں, اپنے آپ کو روکیں اور سوچیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کے ایسے بندے بھی گزرے جو اللہ کے لیے کٹے مر گئے اور وہ اللہ کی نظر میں محبوب بن گئے, اللہ کی نظر میں اتنے محبوب بن گئے کہ اللہ نے اپنے کلام میں ان کا ذکر کر دیا, سبحان اللہ. حالانکہ وہ بڑے جادوگر تھے, حرام حرکت تھی جادو کرنا کفر ہے, کفر کر رہے تھے, لیکن جب وہ ایمان لائے تو دیکھیے ایسے ڈٹے رہے اللہ کی دین پر کہ اپنے آپ کی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا, اور یہ دعائیں کرنے لگے کہ اللہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ پیر کاٹے گا, اللہ ہمیں صبر دے. کیا کہنے لگے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اور ہماری موت ہو تو کس حالت میں؟ ہماری جان حالت اسلام میں نکال دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے لگے؟ اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف نہ آئے, ہم ایمان سے نہ پلٹیں اور کسی فتنے میں ہم مبتلا نہ ہو, حالت اسلام میں ہماری موت ہو. یہ دعا کرنے لگے. سبحان اللہ. دیکھیے کیسا محبوب ہو جاتا ہے اسلام. اسلام حقیقت میں جو قبول کرتا ہے نا میری بہن, دل و دماغ سے, ہم کو تو اس میں ملا نا, کیا کہتے ہیں اسے, وراثت میں ملا نا اسلام. اما بابا مسلمان تھے لہٰذا ہم بھی مسلمان ہیں, جاگیر ہے وراثت میں مل گئی, اب کیوں دیکھیں گے. اب سبحان اللہ, جو بندی اسلام کو نزدیک سے دیکھتی ہے, اسلام کو اپناتی ہے, تو اس کے نزدیک اسلام اتنا محبوب ترین ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ پیر کٹنے کی فکر نہیں رہتی, اسے اپنی جان کی فکر نہیں رہتی, بلکہ وہ کیا کہتی ہے کہ اللہ توفنا مسلمین, ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا, اللہ مجھ پر صبر کرنے کی, برداشت کرنے کی اللہ تو قوت دے دے مجھے, اور وتوفنا مسلمین, اور مجھے اس حال میں میری وفات ہو کہ میں مسلمان ہی رہوں. یعنی یہ فتنے, یہ آزمائشیں, یہ دنیا کی خطرناکیاں, یہ فتنے دنیا کے, یہ گناہ دنیا کے, اللہ مجھے میرے اسلام سے دور نہ کر دے, میں ہمیشہ مسلمان ہی رہوں اور اسلام کی حالت میں ہی میں مروں. یہ دعا کرے. سبحان اللہ. جیسے کہ ان 9 مسلموں نے کیا تھا, اور اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں لکھا, اور ان کے واقعے کو اللہ نے اپنے کلام میں لکھا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ درس نصیحت دیا ہے کہ اسلام کے لیے مر مٹنے والے بنو, اسلام کے لیے مر مٹنے والے بنو, اسلام کے لیے جیو, اسلام کے لیے مرو, اور جب ہماری جان نکلے تو حالت اسلام پر نکلے. یہ دعا ہمیں سکھائی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو سمجھنے والا, اور اس رکوع میں جو درس نصیحت اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے والا اور اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے. اللہم بارک لی ولکم, آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.